ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا خالی باعث نجات نہیں ہے، باعث کمال بھی ہے۔ 4 نسلیں لگاتار یکے بعد دیگرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کو اللہ نے صحابی ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ تو داخل ہوتے ہوئے دروازے کے اندر صحابہ نے ایک عجیب ہی منظر دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر جو ہستی اور جو شخصیت جنت کے اندر داخل ہوں گی ان کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر حضرت ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کر دیا، فرمایا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، جس بندے کے اندر یہ 4 خوبیاں، یہ 4 صفات پائی جائیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر سے داخل ہو سکتا ہے۔ وہاں یہ ہستی ایسی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا کے اندر نہیں دے سکتا۔ زبان پہ مومنوں کی جب بھی ذکر تاجدار آئے تو ساتھ اس کے لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و علی جب با وفا سب ہوں تو کیوں کرنا یارو باغ مصطفیٰ میں بہار آئے۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق اور امین ہونے کی حیثیت سے جب مکہ المکرمہ کے اندر اپنی نبوت کا اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا تو سب سے پہلی 4 ہستیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئیں، جن کو ایمان کا شرف حاصل ہوا، ان کے اندر ایک آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں کے اندر سے حضرت زید بن حارثہ، اور جو ہے بچوں کے اندر سے حضرت علی، اور غلاموں کے اندر سے حضرت زید بن حارثہ، اور جو سمجھدار عاقل بالغ لوگ ہیں ان کے اندر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے۔ اب دوسرے تینوں اشخاص کا ایمان لانا اتنا جو ہے وہ قابل اعداد نہیں ہے جتنا حضرت ابو بکر کا ہے، کیونکہ بیوی تو اعتبار کرتی ہے، غلام بھی بڑی جلدی بات مان لیتا ہے، بچہ ویسے ہی بچہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر وہ واحد شخصیت تھے جو عاقل بھی تھے، بالغ بھی تھے، صاحب شعور بھی تھے۔ تو اگر یہاں پر یہ بات کہی جائے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا ایمان لانا باعث نجات ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا خالی باعث نجات نہیں ہے، باعث کمال بھی ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی 4 پشتیں، 4 نسلیں نبی ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا باپ وہ نبی، دادا نبی، دادے کا باپ نبی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کا باپ بھی صحابی ہے، آپ کا بیٹا بھی صحابی ہے، اور آپ کا پوتا بھی صحابی۔ 4 پشتیں، 4 نسلیں لگاتار یکے بعد دیگرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کو اللہ نے صحابی ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس صحابی یار غار، یار مدار ابو بکر کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا۔ ایک دن حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہوئے دروازے کے اندر سے صحابہ نے ایک عجیب ہی منظر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ حضرت ابو بکر کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور بایاں ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ان کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے، صحابہ نے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا، پوچھا میرے صحابہ میں روزانہ ہی مسجد میں آتا ہوں، آج بھی میں مسجد میں معمول کے مطابق آیا ہوں، آپ نے میری طرف دیکھ کر مسکرانا اور ہنسنا کیوں شروع کر دیا ہے؟ تو صحابہ نے آگے سے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، خوبصورت تو اللہ نے آپ کو بنایا ہی ہے، خوبصورتی، خوب روئی، رعنائی وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے چہرے کے اوپر بکھیری ہے، لیکن آج یہ جو ہم نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ دایاں ہاتھ ابو بکر کے کندھے کے اوپر اور بایاں ہاتھ حضرت عمر کے کندھے کے اوپر، آپ بڑے ہی خوبصورت لگ رہے ہیں، اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ، اپنے دونوں یاروں کے ساتھ، ان کے ہمراہ یوں لگ رہا تھا جس طرح چاند بادلوں کی اوٹ کے اندر سے چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ عجیب منظر نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور مسکرائے اور فرمانے لگے صحابہ خوش ہو جاؤ، آسمان سے جبرائیل امین نے آ کے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو اسی طرح ہم اللہ کے دربار کے اندر اٹھائے جائیں گے، دائیں طرف حضرت ابو بکر ہوں گے
اور بائیں طرف حضرت عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو میرے بھائیو ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی شان ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد پہلے نمبر کے اوپر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر جو ہستی اور جو شخصیت جنت کے اندر داخل ہوں گی ان کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور دوسری جگہ کے اوپر ذکر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا جو ہے وہ جمع گٹھا ہے، محفل ہے، کھچا کھچ مسجد نبی بھری ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بھی قریب قریب ہو جاؤ، میں نے تم سے 4 سوال کرنے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے من اصبح منکم الیوم صائما، تمہارے اندر سے آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے رسول میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا من اطعم منکم الیوم مسکینا، تمہارے اندر سے آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ پھر حضرت ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ من عاد منکم الیوم مریضا، تمہارے اندر سے آج مریض کی مزاج پرسی تیمارداری کس نے کی ہے؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ پھر آپ نے چوتھا سوال کیا من اتبع منکم الیوم جنازہ، تمہارے اندر سے آج مسلمان کا جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا، فرمایا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، جس بندے کے اندر یہ 4 خوبیاں، یہ 4 صفات پائی جائیں، یہ 4 کریکٹرسٹکس پائی جائیں، قیامت کا دن ہوگا اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر سے داخل ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا میں ان کے اندر سے ہوں گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ تو اس وجہ سے ابو بکر کا ایمان لانا باعث کمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ میں نے ہر بندے کا احسان جو ہے وہ جھکا دیا ہے، واحد یہ ہستی ایسی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا کے اندر نہیں دے سکتا۔ اس کی میں ایک بڑی جو ہے دلیل عام طور پہ جو بیان نہیں کی جاتی، بخاری کے اندر حضرت امام بخاری نے درج کی ہے۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں جب جنگ یمامہ ہوئی، یہ 11 ہجری کا واقعہ ہے، اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ لڑی گئی اس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اندر کثیر تعداد، بہت زیادہ تعداد کے اندر مسلمان نوجوان بوڑھے شہید ہوئے۔ جب جنگ سے فارغ ہو کر واپس آئے، دور تھا حضرت ابو بکر صدیق کا، تو حضرت ابو بکر صدیق چونکہ امیر المومنین تھے، حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو بکر میں بڑا پریشان ہوں، ایک کثیر تعداد، بہت بڑی تعداد جو ہے مسلمانوں کی شہید ہو گئی ہے، جن کے سینوں کے اندر اللہ کا قرآن تھا، کیونکہ اس وقت قرآن اس فزیکل حالت میں طبی حالت کے اندر موجود نہیں تھا۔ تو ابو بکر میرا دل کرتا ہے قرآن پاک کو کوئی لکھی ہوئی شکل دینی چاہیے، قرآن پاک کو لکھ کر محفوظ کرنا چاہیے، کہیں قرآن جو ہے دنیا کے اندر جو ہے اٹھنا شروع نہ ہو جائے، غائب ہونا شروع نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑے درویش طبع صحابی تھے۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے عمر جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر نے پھر دوبارہ کہا تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، میرے دل کو اطمینان عطا کر دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے قرآن پاک کو جمع کرنا شروع کرتے ہیں۔ زید بن ثابت جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ کاتب وحی کا فریضہ سر انجام دے چکے تھے۔ تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں حضرت ابو بکر نے مجھ کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے لو بھائی تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا یہ آج سے فریضہ ہے کہ قرآن پاک جہاں جہاں سے ملے ان کو جمع کرنا شروع کر دو۔ حضرت ابو بکر کے دور کے اندر قرآن پاک ہڈیوں کے شانوں کی ہڈیوں کے اوپر لکھا ہوا، کھجور کے پتوں کے اوپر لکھا ہوا، کھجور کی چھالوں کے اوپر لکھا ہوا، لکڑی کے ٹکڑوں کے اوپر لکھا ہوا۔ تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر نے میری ڈیوٹی لگائی کہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے تو میں نے کہا ابو بکر اگر آپ کسی پہاڑ کو ڈھونڈنے کے لیے میری ڈیوٹی لگاتے نا، پہاڑ کو ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے، تو مجھے یہ اتنا مشکل نہ لگتا جتنا مشکل مجھ کو قرآن پاک ڈھونڈنا، قرآن پاک جمع کرنا لگ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت کہ آخری جو سورۃ توبہ کی آخری جو 2 آیات ہیں نا، وہ ایک سے انصاری صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے کسی سے نہیں ملی، ان سے جا کر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ملی۔ تو ہم نے پورا قرآن اکٹھا کر کے ایک طبی حالت کے اندر جمع کر دیا۔ وہ قرآن پاک حضرت ابو بکر کے پاس محفوظ رہا، پھر حضرت ابو بکر کے پاس حضرت عمر کے پاس محفوظ رہا، پھر حضرت عمر کے بعد حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کے پاس محفوظ رہا۔ تو میرے بھائیو حضرت ابو بکر کی یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ قرآن پاک کو امت تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلا جو قدم اٹھایا، سب سے پہلا جو سٹیپ لیا وہ حضرت ابو بکر نے لیا ہے۔